الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سورہ نساء کی آیت ہے. آیت کا نشان 143 ہے. ظاہر ہے کہ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے. اس آیت کی تلاوت مسلسل ہو رہی ہے اور آج آپ ولاؤ ولیو ولایت کے عنوان پر تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کل کی گفتگو اگر اذہان میں محفوظ ہے تو پھر یہ ذکر اسی تقریر سے مسلسل ہو جاتا ہے کہ علماء اخلاقیات نے اور بعض مفسرین قرآن نے ولا کی 3 قسمیں بتلائی ہیں. ایک ولائے مثبت، دوسرے ولائے منفی، تیسرے ولائے خاص. اور ولائے منفی کی صورت یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت کی گئی کہ صاحبان ایمان نہ بنانا ولی کافروں کو جبکہ صاحبان ایمان موجود ہیں. صاحبان ایمان کو چھوڑ کر خبردار کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، اپنا دوست نہ بنانا، اپنا ولی نہ بنانا. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. کیا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف ایک ثبوت مل جائے، ایک پوری طرح سے تم اس کو اختیار کامل دو سزا کا، اس ثبوت کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ کہ تیرے دشمنوں سے ساز باز تھی دنیا میں. ارشاد فرمایا
کہ اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. یہ نفی کی ہے کہ نہ رکھو محبت. ایک ولایت مثبت ہے کہ جو عام ہے، اور یہ سورہ توبہ ہے، قرآن مجید کا 9واں سورہ. المومنون انما المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہوہم عن المنکر. صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتیں، یہ سب جب ایک جگہ ہوں تو یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نگہبان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. روکتے ہیں برائی سے. تو یہ ولایت مثبت ہے. ایک ولایت خاص ہے، یعنی مثبت کی ایک صورت یہ ہے کہ عام ہو. مثال بتلا دی. ولایت خاص یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ کو، رسول کو اور صاحبان ایمان کو ولی بنائے تو وہ یہ جان لے کہ یہ خدا والوں کا لشکر ہے کہ جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا. جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا. یہ خدا کا لشکر ہے جس کو ہر وقت غلبہ رہے گا. جو اللہ کو، اس کے رسول کو اور صاحبان ایمان کو ولی بنائے، اپنا ہمدرد بنائے، اپنا سہارا سمجھے، اپنے لیے ہادی جانے، تو اس کے لیے یقیناً یہ انجام ہے کہ وہ کامیاب و کامران زندگی دنیا و آخرت میں بسر کرے گا. اب ان منزلوں پر تقریباً گفتگو ہو چکی تھی، مثالیں دی جا چکی تھیں، یہ آیتیں پڑھی جا چکی تھیں. اب ایک منزل اور آگے، وہ یہ کہ جہاں کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ ولایت کے معنی ہے قرب، نزدیکی. نزدیکی تو آپ میں سے ہر ایک بات کی گواہی دے گا کہ ظاہر ہے کہ جتنے اوامر الہی ہیں جب وہ نفاذ پاتے ہیں، جب ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھوں، انہیں روزہ، نماز، حج، کوئی عمل، آغاز عمل کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے شروع کیا عمل کو؟ آپ نے شروع کیا عمل کو نیت سے، اور نیت ہے قصد قربت. نیت ہے قصد قربت، قربت ہے ولایت. کوئی عمل جب آپ کریں گے تو بغیر نیت کے تو ناممکن ہے. نیت ہے قصد قربت اور قربت ہے ولایت. تو ایسی منزل پر کیا نماز پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا خدا بیٹھا ہے؟ کیا روزہ رکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا خدا ہے؟ یہ قربت ظاہر ہے کہ قربت مکانی تو نہیں ہے، یہ قربت زمانی تو نہیں ہے، مکان و زمان کے اعتبار سے تو قربت نہیں ہے، بلکہ یہ قربت کہ جس کو وہ چاہتا ہے کہ اسی نیت کے ساتھ ہو. مطلب یہ کہ جس کی بندگی کر رہا ہوں
اس کی خوشی مطلوب ہے، اس کی رضا مطلوب ہے، وہ راضی ہو، وہ تو ہے رگ گردن سے زیادہ قریب ہر شخص کے. آپ سمجھے؟ رگ گردن سے زیادہ قریب ہے. مگر میں قرب مکانی پہ اس لیے زور نہیں دیتا ہوں کہ آپ کی رگ گردن سے اگر قریب ہے تو کافر کی رگ گردن سے بھی قریب ہے. آپ کی رگ گردن سے قریب ہے تو شیطان کی بھی رگ حیات سے قریب ہے. مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا موحد جس نے سجدے سے انکار کیا اس نے رویت الہی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. سب سے پہلے موحد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے خدا کو دیکھا ہے یا میں نے اس کے قدم چومے ہیں. نہیں، وہ بھی جان رہا ہے کہ حواس میں نہیں آتا، وہ بھی جان رہا ہے کہ نگاہ میں نہیں آتا، دل و دماغ میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، فہم میں نہیں آتا، مگر یہ کہ قریب سے سنتا ہے، قریب سے بولتا ہے، قریب سے جواب دیتا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ کرتے ہیں نیت اور نیت میں بھی قصد قربت تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نزدیک ہوں تیرے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں وہ تقرب چاہتا ہوں جہاں میرا عمل تیری خوشی کا باعث بن جائے. تھوڑی سی توجہ اور پھر ہم آج بھی اسی طرح سے کل کی طرح سے بعض اہم مسائل تک آپ کو پہنچا دیں گے. تو اب پتہ چلا کہ قربت کے معنی نزدیکی مکان نہیں ہے، وہ طلب رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کا راضی ہونا ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل میں یہ کام کر رہا ہوں. اور نیت کے بغیر کچھ نہیں ہے، نیت کے بغیر کچھ نہیں. اس لیے ایک حدیث صریح آپ کے سامنے موجود ہے اصول کافی کی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نیت ہی یہ کرتا ہے کہ مالک میں تیری خوشی چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری خوشنودی چاہتا ہوں. تو اس منزل فکر پر پہنچ کر جب یہ پتا چلے کہ ولایت قربت مکانی نہیں ہے، قربت زمانی نہیں ہے، بلکہ مالک سے نزدیک ہونا ہے، اس کے منشا، اس کے مقصد، اس کے احکام کی تعمیل کے بعد اس کے منشا کی تکمیل کرو، قربت ہے. اس کے مقصد کی تکمیل ہو جائے، قربت ہے. اور جس غرض کے لیے بنایا ہے وہ غرض اگر حاصل ہو جائے تو قربت ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اب ہم اس ولایت پر بحث کر رہے ہیں جو ولایت خاص ہے. ولایت خاص ہے یعنی جس کے لیے کہا گیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا ولی ہے. تم کسی کو ولی نہ بناؤ. اب یہ ایک جملے کو یاد رکھیے. دوسرا جملہ یہ کہ صاحبان ایمان ایک دوسرے کو ولی بنائیں. دیکھیے یہاں ولی نہ بناؤ یا ولی بناؤ یا حکم ہے کہ تمہارا یہاں تک تو اختیار ہے، اس لیے ولایت عام ہے. ولایت خاص وہ ہے جہاں بنانا تم سے ممکن نہیں ہے.
جہاں بنانا ممکن نہیں ہے، بلکہ جہاں یہ ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، ولی ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ اس کو ولی بناؤ، نہیں، تو اللہ ولی صاحبان ایمان کا، اور پھر اسی طرح سے ولایت خاص میں جب تذکرہ کیا تو ذات واجب نے اپنا نام لیا کہ میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، تمہارے بنانے سے نہیں، تمہارے بنانے سے نہیں، یہ ولایت تکوینی ہے۔ اب میں ایک دوسری اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یہ ولایت تکوینی ہے، میں ولی ہوں، اور جس طرح سے میں ولی ہوں میرا رسول ولی ہے، اور جس طرح سے میرا رسول ولی ہے وہ صاحب ایمان ولی ہے جو نماز کو قائم کر کے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے۔ اب ان چیزوں کو آپ سمجھیں، یہ ولایت تکوینی ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، یعنی اختیار میں شورا ہے، اختیار میں انتخاب ہے، اختیار میں نامزدگی ہے، یہ سب اختیار میں، مگر ولایت تکوینی اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ولی، رسول ولی، اور وہ صاحب ایمان ولی جس نے خصوصیت دے دی۔ اس مقام پر عرب، ادب عرب کے دو اہم شعر ہیں، یہ ابن حماد، علی ابن حماد بصری ہے، بغدادی ہے، اس نے دو شعر کہے، اور پہلا شعر اس کا یہ ہے، قرن الالہ ولاءہ بولائہ، اللہ نے قرینہ نکالا اور اس کی ولایت کو اپنی ولایت سے متصل کیا۔ قرن الالہ ولاءہ بولائہ مما تزکا وہو حان یرکع، جبکہ وہ زکوٰۃ دے رہا تھا رکوع کے عالم میں۔ جب وہ زکوٰۃ دے رہا تھا رکوع کے عالم میں۔ یہ پہلا شعر، پہلا شعر ابن حماد، علی ابن حماد بصری بغدادی، قرن الالہ ولاءہ بولائہ مما تزکا وہو حان یرکع۔ اور دوسرا شعر کہا کہ وہ رب العرش نفس محمد، اور اسی کو رب عرش نے نفس محمد کہا کب؟ یوم البحال وذاک ما لا یدفع، مباہلے کے دن، اور اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ یہ دو شعر، یعنی اس نے یہ بتلایا کہ ولایت کو قرینہ دیا اور اپنی ولایت سے متصل کی، اور اس کو نفس محمد قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ میں شاعر کے شعر سے استدلال نہیں کرتا، شاعر کے شعر سے استدلال کرنے کو منطق میں جدل کہتے ہیں،
اس لیے فی الحال جدل کی مجھے ضرورت نہیں ہے جبکہ برہان موجود ہو، جبکہ برہان موجود ہو، اور پھر قرآن کا برہان، برہان قاطع کہ واضح طور پر یہ کہا کہ یہ ولایت خاصہ ہے، یہ ولایت خاصہ ہے، اور اسی ولایت خاصہ کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، جو بندوں کے اختیار میں نہیں، جو بندوں کے اختیار میں نہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ لفظ ولایت کی کچھ ہمگیری لفظ صحیح طور پر صرف نہ ہو سکا، لفظ ولایت کی جاذبیت یا لفظ ولایت سے اس قدر قلب انسانی کو ربط ہو جانا، اتنا رابطہ ہونا کہ ہر قلب یہ سمجھے کہ کاش یہ میں ہوتا، اتنا ربط ہے ہر دل کو۔ دیکھیے بڑی عجیب گفتگو ہو رہی ہے۔ ولایت تکوینی، ولایت تکوینی وہ کہ جہاں ولا تصرف کے ساتھ ہو۔ آپ کی تنہائی میں کبھی کبھی آپ کو خیال یہ ہوتا ہوگا کہ کاش مجھے اتنی طاقت ہو جاتی کہ میں یہ کر دیتا، میں ایسا کر دیتا، میں یہ حکم دے دیتا۔ کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں انسان کے دل میں کہ ایسی طاقت نصیب ہو جاتی۔ تو مطلب یہ کہ ایک پرتو آیا، ایک پرتو آیا اس جاذبے کا کہ جس کو آپ نے پھر جلدی سے ٹال دیا۔ اگر آپ ٹالتے نہیں ہیں تو مجذوب کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ میں ولی ہو گیا۔ آپ ٹال دیتے ہیں، آپ ٹال دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مگر اگر آپ ٹال نہ سکے اور مسلسل آپ نے ریپیٹ کرنا شروع کیا کہ مجھ میں یہ قوت ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے، مجھ میں یہ قوت ہے، مجھ میں یہ طاقت ہے، بد دعا کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اور کسی کے لیے برا چاہوں گا تو یہ ہو جائے گا، تو اس میں ایک کیفیت جذب کی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان مجذوب ہو جاتا ہے، اور مجذوب ہو جانے کے بعد اب وہ جہاں کہیں جس حالت میں رہے، کہیں نیم اوریاں رہے، کہیں سطر کا خیال نہ رہے، کہیں شریعت سے بیدار ہو جائے، کہیں احکام الہی کی پابندی نہ کرے، مگر دنیا آہستہ سے یہ کہتی ہے بھائی اس کو نہ چھیڑو، نہ چھیڑو، دیوانہ نہ سمجھو، یہ پہنچا ہوا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے یعنی یہ اتنی عمومیت ہو گئی، اتنا ہمگیر ہو گیا یہ لفظ ولی۔ یہ پہلی تقریر میں کہہ چکا ہوں میں، اتنا ہمگیر ہوا یہ لفظ ولی کہ اگر کوئی مسلسل کسی محفل میں خاموش رہا کرے تو دوسرا آدمی کہتا ہے ولی ہو گیا۔ یہاں تک تو بات بڑھ گئی، یہاں تک تو بات بڑھ گئی۔ اب یہاں سے لے کے انما ولیکم اللہ تک، اس ولایت تکوینی تک کوئی فرق ہے ذہن میں؟ کوئی انسان تمیز کر سکتا ہے کہ وہاں تک کیا فرق ہے؟ اللہ اپنے آپ کو ولی کہے، اللہ اپنے آپ کو ولی کہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ولایت تکوینی ہے، ولایت خاصہ ہے، اور وہی ولایت ہے جہاں انسان ولایت تصرف کو پاتا ہے، ولایت اختیار کو پاتا ہے، اور اس اختیار کے ساتھ جب ولایت آگے بڑھ جاتی ہے، جب ولایت آگے بڑھ جاتی ہے اور خداوند علی اعلیٰ خود اپنی طرف سے کسی کو ولی بنائے، تو پھر وہاں کسی اور کے چننے یا پسند کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ گفتگو اب چھڑ گئی ہے، اس لیے ایک بات آپ مجھے بتلائیں، رسول کی ولایت میں کسی کو شک ہے؟ رسول کی ولایت میں کسی کو شک ہے کہ رسول ولی ہے کہ نہیں ہے؟
اس لیے کہ شریعہ قرآن کی مخالفت ہے. اگر کسی نے شک کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. اللہ سہارا ہے، رسول سہارا ہے. لفظ ولی ایک ہی وقت استعمال ہوا ہے، میں کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں برابر ان تقریروں میں. ولی ایک وقت استعمال ہوا ہے، یعنی موضوع ایک ہے اور نام تین آ رہے ہیں: اللہ، رسول، صاحبان ایمان، جن کے یہ شرائط ہیں. تو ایسی صورت میں رسول کی ولایت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ آثار اولیاء میں جہاں اولیاء کی تاریخ لکھی گئی ہے، جہاں اولیاء کا تذکرہ لکھا گیا ہے، وہاں رسول کا تذکرہ ہے. ایک عجیب گفتگو ہے. جہاں تاریخ الاولیاء لکھی، رسول کا نام لیا، یہ جان کر کے نص صریح رسول کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر یہاں لکھنے والوں کا تصور یہ تھا کہ ولی وہ جس سے کرامتیں ہی کرامتیں ظاہر ہوتی جائیں، اور اس طرح سے آثار اولیاء لکھنے کا مطلب یہ کہ کرامتوں کی تاریخ لکھی جائے. اور بظاہر نبی کی کرامتوں پہ بحث نہیں ہو سکتی تھی. اس واسطے اب ظاہر ہے ان کی کرامتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن سے نفس انسانی اپنے جذب کے عالم میں قریب تھا. ان کرامتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کو بازار میں شائع کیا گیا. اب اردو ترجمہ موجود ہے، آپ کو مختلف یہاں کے کتاب خانوں میں ملے گا کہ کس ولی کی کتنی کرامتیں ہیں. مگر کیا کرامتوں کی گنتی سے یا کرامتوں کے تعدد سے آپ ولایت کا تعین کریں گے؟ تعدد کرامات سے ولایت کا تعین کریں گے. اتنی کرامتیں ہیں، یہ ولایت. تو کوئی چیز اگر ماورائے عادت ہو جائے، کوئی چیز اگر انسان کے دماغ کو عاجز کرنے والی ہو جائے. 11 برس پہلے ایک شخص نے جس کا نام شیخ ابراہیم تھا، اس نے لندن میں جا کے ایک اعلان کر دیا کہ میں یہ قوت رکھتا ہوں کہ آگ جلاؤ اور میں 7 گھنٹے آگ میں بیٹھوں گا. لاکھوں انسان دیکھنے کے لیے آئے اور اس کی تصویریں لی گئیں اور اس کو محفوظ کیا گیا. پہلے تو اعتراض ہوا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، مگر جب اس نے بتلایا کہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی تو پھر اس کو اجازت دی گئی. وہ بیٹھ گیا، 7 گھنٹے تک رہا. کیا یہ کرامت دلیل ہے اس کی ولایت پر؟ بڑی عجیب گفتگو. کوئی چیز اگر خرق عادت ہو جائے، میرے الفاظ پہ غور کیجئے، خیر قاف، اگر کوئی چیز خرق عادت ہو جائے تو کیا آپ اس کو معجزہ کہیں گے؟ اور اگر کوئی چیز خرق عادت ہو تو کیا ولایت پر دلیل بن جائے؟ نہیں. اس لیے نہیں کہ آپ دو ایسی چیزوں کو ملا رہے ہیں جو یقیناً علت و معلول نہیں ہے. علت و معلول نہیں ہے کہ جیسے میں اگر یہاں گفتگو کروں اور کوئی صاحب مجمع میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر کی ٹوپی اتاریں اور میں یہ سمجھوں کہ میری گفتگو کی وجہ سے یہ ٹوپی سر سے اتر گئی،
میں علت بناؤں اپنے کلام کو آپ کی اس حرکت کے لیے، تو دو چیزوں کا وقت واحد میں آ جانا علت و معلول نہیں بناتا. یہ منطقی چیزیں ہیں، ذرا سا آپ توجہ کریں. یعنی آپ نے کسی وقت اپنے آپ کو متاثر کیا، زانو پہ آپ نے ہاتھ مارا اور ساتھ ہی اس تخت سے کوئی آواز آئی، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہاتھ کی حرکت سے یہ آواز آئی؟ دو آوازوں کا، دو چیزوں کا، دو باتوں کا ایک ہی وقت میں ہو جانا ایک دوسرے کے لیے علت و معلول بننا نہیں ہے. ذرا سی بلند چیز ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آگ میں بیٹھتا ہے تو یقیناً اس نے مشق کی ہوگی، یا اس کے پاس کوئی ایسے خواص ہوں گے، یا اس کے پاس کوئی ایسی بات ہوگی کہ آگ نے اس کو متاثر نہیں کیا. بالکل ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ بحث ہے. مگر جس کو ولایت کہتے ہیں، وہ ولایت وہ قرب ذات باری ہے، جہاں ذات باری عین علم ہے، عین ارادہ ہے، عین کمال ہے، عین قدرت ہے، عین حیات ہے. ولی وہی ہوتا ہے جو کمال کی طلب میں ارادہ الہی کی طرف چلے، مشیت الہی کی طرف چلے، علم الہی کی طرف چلے، حیات الہی کی طرف چلے. جو کمال کا طالب ہو وہ ولی ہے. جو طالب کمال ہو اور کمال کے قرب چاہے، ذات واجب عین کمال ہے، عین کمال، عین کمال، عین کمال ہے. اس کو مطلوب بھی کمال ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس بندے کو چاہوں وہ مجھ سے اتنا نزدیک ہو کہ اس کو علم دوں. وہ اگر حادث ہے تو اپنے پاس سے حیات دوں، وہ اگر عاجز ہے تو اپنے پاس سے قدرت دوں. آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی مگر نہیں، میں آپ کو اصول کافی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور یہ اصول کافی میں نہیں ہے، یہ تمام مسلم محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بندہ، بہت توجہ سے سنیے، ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، جب بندہ فرائض سے گزر کر نوافل کا پابند ہو جاتا ہے تو ذات واجب کو ایک محبت سی محسوس ہوتی ہے ایسے بندے سے کہ میرا بندہ فرائض سے گزر کر اب نوافل میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے سرکار رسالت کا کہ جب یہ عادت ہو جاتی ہے تو آواز آتی ہے کہ جب بندہ مجھے اتنا چاہنے لگتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے سنتا ہے. میں اس کے لیے وہ نور بن جاتا ہوں کہ جس نور کی روشنی میں وہ مشاہدہ حقائق عالم کا. یہ مشہور حدیث ہے، اصول کافی موجود ہے، تمام صحاح ستہ میں بھی موجود ہے کہ جب بندہ فرائض سے گزر کر نوافل کو ادا کرنے لگے تو میں کمال محبت سے اس کو اپنا بنا لیتا ہوں. خیال تو کیجئے میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا، میں اس کے لیے کان بن جاؤں گا، وہ انہی آنکھوں سے دیکھے، اسی کان سے سنے. مطلب کیا ہے کہ ذات واجب حلول کرتی ہے. حلول تو آپ سمجھ رہے نا، یعنی ذات واجب کا کسی دوسری چیز میں آ جانا
آنکھ میں آ گیا خدا، کان میں آ گیا خدا، نہیں، اتنا اختیار دیا اس بندے کو کہ اب نہیں دیکھے مگر وہی دیکھے جو حق دیکھے، نہیں سنے مگر وہی سنے جو حق سنے۔ اور اس طرح سے اس قربت تمام پر پہنچ کر بندہ اپنے آپ کو نزدیک کرتا ہے عبادات سے۔ عبادات سے بہت عجیب و غریب منزل ہے، مگر اس حدیث میں بھی یہ ارشاد نہیں ہوا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یہاں تک کہ آخری حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، وہ جس چیز کے لیے وہ چاہتا ہے کہ ہو، وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، ہم ارادے کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ عبادتیں مسلسل کرتے کرتے اگر کوئی بندہ میرے نزدیک آئے تو ولی بناؤں گا۔ دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے، یہ نہیں کہا کہ ولی بنا دوں گا، یہ ضرور کہا کہ اس کی آنکھ بن جاؤں گا، اس کے کان بن جاؤں گا، اس کا ارادہ بن جاؤں گا، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اور دیکھا یہ ولایت خاصہ ہے، یہاں اکتساب نہیں ہے، اکتساب نہیں ہے، یعنی حاصل کر کے کمانا نہیں ہے ولایت کو، یعنی آپ کچھ امتحانات دے کے ولی بن جائیں، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، قطعاً کوئی صورت نہیں ہے کہ ولایت اکتسابی ہو، کہ بچپن سے زندگی ریاضت میں گزری، 30 برس ریاضت میں گزر گئے، جنگلوں میں پھرتے پھرتے، پہاڑوں پر زندگی بسر کرتے کرتے، دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے، اور کہیں کسی موقع پہ اس نے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور اتنا بلند رکھا کہ دوران خون اس کا ختم ہو گیا، ہاتھ خشک ہو گیا، کسی نے اپنے پاؤں کو اٹھا دیا، اس کا دوران خون خشک ہو گیا، اور دیکھنے والے نے کہا کہ دیکھیے اللہ کی بندگی یوں کرتے ہیں، یہ ولی ہو گیا۔ نہیں، ولی اکتسابی نہیں ہوتا، اکتسابی حصول سے ولی نہیں ہوتا ہے، ولی اکتسابی نہیں ہے، ولایت اکتساب نہیں ہے، ولایت عطا ہے۔ ولایت عطا ہے، وہ بنا دے تو ولی، وہ بنا دے تو ولی، اور نہ بنائے تو دنیا نہ بنا سکے۔ میں بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں، وہ نہ بنائے تو دنیا نہ بنا سکے، دنیا سب کچھ بنا دے، دنیا سب کچھ بنا دے مگر ولی نہ بنا سکے۔ جتنے عہدے ہیں دنیا دے دے، جس عہدے سے چاہے دنیا موسوم کرے، جس عہدے سے چاہے دنیا منسوب کسی کو کر دے، مگر یہی ایک مقام ہے کہ جہاں نہ عہدے پر آنے والوں نے کہا ہم کو ولی کہو، نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم ولی بناتے ہیں، نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ وہ بن سکتے ہیں، اس لیے ولایت عطا ہے، اور ولایت خاصہ عطا ہے جو اکتسابی نہیں ہے، حصولی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے رضا خانہ سجادیہ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا سورہ مریم سے، اور وہ مشہور آیت ہے کہ جہاں حضرت زکریا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف آیا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکار رہے تھے اور رب کی رحمتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ رب انی وہن العظم منی، پروردگار میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر سفید ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، وکانت امراتی عاقرا، یہ میری بیوی لاولد ہے، اس کو اولاد نہیں
نہیں ہوتی ہے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اولاد کی. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے عطا کر اپنی نزدیکی سے ایک ولی. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی نزدیکی سے دے تو وہ میرا وارث بھی بنے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اور پروردگار تو اس سے راضی ہو جا. آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم ایک بیٹا سرفراز کرتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا من قبل سمیہ، ہم نے کبھی اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا. یحییٰ نام بھی نیا ہے اور اپنے پاس سے عطا کر رہے ہیں، اپنے پاس سے عطا کر رہے ہیں. تم نا امید ہو، تمہاری بیوی نا امید ہے، تم کو ولی چاہیے، ہم دیتے ہیں. اور ولایت تم اس لیے چاہتے ہو، ربی ہب لی من لدنک ولیٰ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو پتا چلا کہ ولایت کے لیے میراث بھی ثابت ہے. بہت عجیب گفتگو، یعنی ولی وارث بھی ہے، ولی وارث بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا تھا. وارث کتاب، وارث کتاب ہے، ولی ہے، ولی ہے، وارث کتاب نہیں. وہ وارث آل یعقوب بھی ہے، وارث زکریا بھی ہے. اور پھر آگے بڑھ کر ارشاد ہوا کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. زمین کا وارث، کتاب کا وارث، زکریا کا وارث، آل یعقوب کا وارث. یعنی قرآن مجید نے فطرت انسانی کے اس جذبے کو اتنا ابھارا کہ جہاں جو جانشین حقیقی ہو وہ میراث سے محروم نہ رہے. بہرحال اس منزل پر ہم ولایت تکوینی پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور ولایت تکوینی یہ ہے کہ وہ لدنی ہے، وہ موہبتی ہے، وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ عطا ہے، وہ اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو سرفراز کرے اور اللہ جس کو بنائے. تو ولایت تکوینی کے سلسلے میں ایک بحث چھڑ رہی ہے، اس بحث کو یاد رکھیے، وہ یہ کہ ذات واجب عین کمال ہے، عین کمال ہے، عین علم ہے، عین حیات ہے، عین ارادہ ہے، عین قدرت ہے. تو اس اعتبار سے اب اس کمال سے جو متصل ہونا چاہے، اس کے عرش سے نہیں، اس کی کرسی سے نہیں، وہ کہاں بیٹھتا ہے کہاں رہتا ہے اس سے نہیں، اس کمال سے اگر کوئی متصل ہونا چاہے اور یہ چاہے کہ پروردگار مجھ کو وہ منزلت عطا ہو، مجھ کو وہ منزلت عطا ہو
کہ میں بھی اس کمال سے کچھ حصے کو درک کروں، کچھ حصے کو پا سکوں. تو جس کے لیے یہ مطلوب ہو اور جس کو خدا چن لے، بہت آیت کو غور کیجئے، یختص برحمتہ من یشاء، خدا بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے، عام نہیں. اگر ہر شخص کمال کمال کہتے ہوئے دوڑے اور کہے کہ میں کمال کا طالب ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ولی نہیں ہے. طلب کمال کے معنی یہ ہے کہ جہاں لسان استعداد میں وہ صلاحیت ہو کہ کمال کی طلب کرے زبان، اور ادھر سے عطا ہو کہ یہ کمال ملا اور آواز آئی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے اتنی اطاعت کر لے کہ میں تجھ کو اپنے مثل بنا لوں. یہ حدیث قدسی ہے اور مختلف مقامات موجود ہے. ذات واجب کی کوئی مثال نہیں ہے، ذات واجب کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر کمال محبت میں ارشاد ہوا، کمال محبت میں ارشاد ہوا کہ مثل بناؤں. اس کے معنی یہ کہ اگر میں ولی ہوں تو تو بھی ولی ہو، اور دنیا یہ جانے کہ کم از کم نام کے اعتبار سے ذات واجب نے فرق نہیں کیا اللہ میں، رسول میں، صاحبان ایمان میں. اللہ اور رسول اور صاحبان ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ میں خدا ہونے کی حیثیت سے ولی ہوں، یہ ہادی ہونے کی حیثیت سے ولی ہے، وہ رہبر ہونے کی حیثیت سے ولی ہے، نہیں، بلکہ بے اختیار ارشاد ہوا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان ولی ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس سے استنباط ہو رہا ہے، اور جس کا آخری حصہ یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، صاحبان ایمان کو ولی بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا لشکر ہے جس کے لیے غلبہ ہے. گفتگو یہاں تک پہنچی اور خاتمہ تقریر یہ آج کی حد تک کہ جہاں ہم ظاہر ہے کہ ایک اہم مضمون ہے، ایک اہم موضوع ہے، ہم اس پر بحث کیے جا رہے ہیں. ایک معذرت کروں آپ سے ایک تقریر کے دوران میں، وہ یہ کہ جب ہم نے محرم کے بعد مجلسیں شروع کی تو عادتاً رضویہ کالونی کی مجلسیں 21 محرم سے شروع ہوئی اور چاند 29 ہو گیا، اس لیے پہلی سفر کو وہاں کی آخری مجلس تھی. اس کے بعد حسینیہ سجادیہ کی مجلسیں شروع ہوئی دوسری سفر سے، جو 11 سفر کو ختم ہوئی، اور یہاں کی مجلسیں 12 سفر کو شروع ہوئی. ظاہر ہے کہ میں روز اربعین تقریر نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ شام کا وقت ہے اور جلوس میں شرکت بھی لازم ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا رہوں گا. اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی عنوان پر تقریر کرتے ہوئے میں اتوار کو آپ کو 2 مرتبہ رحمت دوں گا، ایک صبح کے ٹھیک 10 بجے اور ایک رات کے ٹھیک 8:30 بجے، یعنی اسی سلسلے کی ایک مجلس میں دن میں بڑھا رہا ہوں تاکہ کم از کم میں 9 مجلسیں مکمل کر لوں. ایک مجلس پھر کبھی ہو جائے گی. صلوات. تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ولایت تکوینی کے لیے ذات واجب اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کر لیتی ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مخصوص کر لے اپنی رحمت سے، اور جس کو وہ مقام عطا ہوتا ہے، وہاں تصرف ہے، وہاں اختیار ہے، وہاں قدرت ہے، وہاں علم ہے،
تو دنیا اگر ولایت کی منزل پر یہ سمجھ رہی ہے کہ ولی ہے اس لیے ہاتھوں پر باب خیبر ہے، تو حیرانی کی بات نہیں، ولی ہے اس لیے کہتا ہے سلونی۔ سلونی کہتا ہے، اور سلونی کی منزل یہ ہے کہ جہاں کوئی مدینہ علم ہو اور وہ صراحت کر دے کہ آنا ہو تو اس راستے سے آئے، آنا ہو تو اس راستے سے آئے، تو علم کی منزل پر اسے کمال حاصل ہے۔ اگر کسی نے اس میں قوت ملکوتی کو دیکھا یا ماورائے انسان قوت کو دیکھا تو اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، علم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے۔ علم کی منزل پر دیکھا تو معرفت کی منزل پر دیکھے، معرفت بھی اتنی حاصل ہے، اتنی حاصل ہے کہ جب وہ مقام معرفت پہ گفتگو کرتا ہے تو دنیا حیران ہے۔ الہی جس مقام پر دعائے صباح میں وہ اپنے معبود کو مخاطب کر رہے ہیں کہ پروردگار کیف تخیب مسترشدا قصد الی جنابک سعیا اتطرد مسکینا التجا من الذنوب الیک ہاربا اترد زمانا ورد الی حیاضک شاربا۔ پروردگار کیا تو اس سائل کو محروم لوٹا دے گا جو تیرے دروازے پر تیری معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو؟ اتخیب مسترشدا قصد الی جنابک سعیا۔ پروردگار کیا تو اس پیاسے کو محروم کر دے گا جو تیرے چشمہائے معرفت پر پانی پینے کے لیے آیا ہو اور پیاس بجھانے کے لیے آیا ہو؟ پروردگار کیا تو اس مسکین کو محروم کر دے گا جو سب سے کٹ کر تیرے آستانے پر پڑا ہوا ہو؟ تو مقام معرفت پر جہاں یہ باتیں کمیل اور سلمان کی نظر سے گزرتی ہیں تو دونوں کے لیے وہ منازل نظر آتے ہیں، وہ منازل نظر آتے ہیں کہ جہاں حیرت سی حیرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اب معرفت رب کا سوال نہیں ہے، معرفت ولی کا سوال ہے، معرفت ولی کا سوال ہے۔ یہ گفتگو کی آخری منزل یا سلمان و یا جندب، جندب ابو ذر کو پکارتے ہیں امیر المومنین، یا سلمان و یا جندب معرفتی بن نورانیہ معرفت اللہ، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ تو اب اس منزل پر ایک ہی بحث رہ جاتی ہے، اور وہ بحث یہ ہے، وہ ایک ہی بحث رہ جاتی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ جس سلسلے کو آپ لے کر جائیں سوچیں کیا وہ الفاظ جن کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کیا آپ اسی طرح کا استعمال شرع میں بھی کریں گے؟ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ولایت کا مفہوم اور واضح ہو جائے۔ وہ الفاظ جو لغت میں استعمال ہوتے ہیں کیا آپ اسی طرح سے استعمال کریں گے باب العبادات میں، باب الاحکام میں، یا آپ کے عقائد میں، آپ کی فکر میں اسی طرح سے استعمال کریں گے آپ؟ مثال یہ کہ آپ نے ٹیوب لائٹ کو دیکھ کے کہا کہ اس سے نور ساطع ہو رہا ہے، نور کا معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ چراغ روشن ہو جائے، نور کے معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ اندھیرا ہو، کہیں سے کرنے آئے، کرن آئے، شعاع آئے، تو آپ نے کہا نور ہے، آپ نے کہا نور ہے۔ اگر یہی تصور آپ لے کر جائیں، یہی تصور لے کر جائیں آپ ولی کی نورانیت کے لیے،
تو وہی جھگڑا ہوگا جو اس وقت جس جھگڑے سے مسلمان گزر رہے ہیں کہ آپ نور کیسے کہتے ہیں. ارے نور بھائی اس انداز میں نہیں ہے جس کو آپ روشنی یا چراغ کہیں. یہ تو علم کا نور ہے، فکر کا نور ہے، معرفت کا نور ہے، حقیقت شناسی کا نور ہے، محبت کا نور ہے، عرفان کا نور ہے. بالکل اسی طرح ایک ولایت کا نور، ایک ولایت کا نور ہے. اور وہ نور ولایت وہ ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اس لفظ کو اس طرح سے استعمال یہاں نہیں ہونے دیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ نام لیا ولی کا اور ایک مرتبہ اندھیرے میں اجالا ہو گیا. اس بات سے کہ آپ کا اندھیرا جس کو آپ روشنی کا نہ ہونا کہتے ہیں یہ مجازی ہے. اس مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے. مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے. مگر جو جہل کا اندھیرا ہے، جو عدم معرفت کا اندھیرا ہے، جو نہ جاننے کا اندھیرا ہے، جو دوری حق کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں روشنی کے لیے بجز ولایت کے کوئی اور نور نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس ایک چیز کو آپ کئی مثالوں میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا لغت میں استعمال شدہ الفاظ کو آپ عقیدے کے اعتبار سے بھی اسی طرح استعمال کریں گے؟ نہیں، وہ معنی بدل جاتے ہیں. حج کے معنی قصد کے ہیں، حج کے معنی لغت میں ارادے کے ہیں. کیا فقط ارادہ ہے یا کچھ ارکان کی تکمیل کو حج کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، فقط پاک ہونا ہے یا کوئی دینا بھی ہے؟ صلاۃ کے معنی دعا، فقط دعا کرنا ہے یا کچھ ارکان کو ادا کرنا ہے؟ میں نے بارہا کہا ہے شارع مقدس جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے، جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے تو پھر لغت کو واپس نہیں دیتا. شارع کا اپنا اختیار ہے کہ جس لفظ کو چاہے روک لے، جس لفظ کو چاہے روک لے اور جس لفظ کو جس طرح سے چاہے استعمال کرے. یہ شارع کا حق ہے، یہ شارع کا حق ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ ولی اور اس کے ساتھ ہی اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آفتاب ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ مہتاب ہے. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. جہاں 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 احتیاج کا اندھیرا ہے، جہاں جہاں احتیاج کا اندھیرا ہے وہاں سمدیت کا نور ہے. نعرہ میں نے زحمت دی اور ظاہر ہے کہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آج ایک ایسی بنیادی فکر آ جائے آپ کے ذہن میں جہاں سے کل ہم مسلسل ہو جائیں. تو اب اس کو آپ یاد رکھیں گے کہ ہم جن الفاظ کو اپنے روزمرہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، کیا اسی انداز میں ہم شریعت میں سوچیں گے؟ یہ ہم کل بحث کریں. اور آج تقریر کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے ایک بات وہ یہ کہ اللہ نے جس گھرانے کو عطا کی تھی ولایت، اسی گھرانے کو یہ شرف بھی دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دوستان خدا ہیں، نہ ان کو خوف ہے نہ حزن ہے.
یہ مقام ولایت ہے، خوف و حزن نہیں ہے. عابد بیمار مقام ولایت پر ہیں، نہ خوف ہے نہ حزن ہے، نہ خوف ہے نہ حزن ہے، تسلیم اور رضا کی منزلیں کٹ رہی ہیں. پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے. حکومت وقت جابر ہے، عابد بیمار صبر کر رہے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلام ہو، تم نے کیا صبر کیا، کیا اچھا انجام ہے تمہارا، کیا اچھا گھر ہے تمہارا عاقبت میں. عابد بیمار کے صبر کا کیا کہنا. کل تقریر کے آخر میں نے مادر موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ جملے میں نے کہے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے مادر موسیٰ، اس بچے کو دودھ پلا دے، اور اگر خوف طاری ہو، گھبرا جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، محزون نہیں ہونا. اس کو دریا میں پھینک دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تجھ سے ملا دیں گے. یہ ام موسیٰ کو خطاب ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی میں نے ایک شہزادی کا نام لیا کل کی تقریر میں. اس کے ساتھ ہی میں نے ایک شہزادی کا نام لیا، اور اس کے ساتھ یہ میں نے کہا کہ حسین ابن علی نے اس شہزادی سے کہا تھا کہ رباب صبر کرنا، رباب صبر کرنا. رباب نے کہا والی صبر کروں. ام رباب نے صبر کیا، اور کربلا کے میدان میں ایک ننھی سی قبر کھودی گئی. ام رباب نے اپنی آنکھوں سے قبر کھدتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد بچہ دفن ہو گیا. مگر والی کی وصیت تھی کہ رباب صبر کرنا. اب رباب صبر کرتی چلی، یہاں تک کہ شام کے زندان میں ایک رات آئی کہ یزید نے حکم دیا عابد بیمار بچی کی میت باہر نہ لاؤ. عابد بیمار نے اس ننھی سی بچی کو شام کے قید خانے میں دفن کیا. ہائے یہ کلیجہ تھا ام رباب کا. بیٹے کو بھی دفن ہوتے ہوئے دیکھا، بیٹی کو بھی دفن ہوتے. الہی و سیدی و مولایا و ربی، خداوندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی بدلا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم، توجیل فرما.